الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ پہلی بات ہے وہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر ایک نیکی جڑی بندہ کرے او دا اجر 700 گنا تک بدا دیتا جانا ہے۔ جو تسی حساب لاؤ درود پاک اگے پیچھے پڑھیے تے بڑا اجر مل رہا ہے، تے جے رمضان دا مہینہ چ پڑھیے تے پھر کتنا کرم ہوئے گا۔ لہٰذا عقیدت اور محبت دے نال سارے مل کے چند مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، سب
مل کے آکھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ یہ گھرانہ ورا جیدہ جیدہ عقیدہ ہے نا کہ واقعی یہ وراء الورا گھرانہ ہے او مل کے آکھو ذرا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں آخر وچ اعلان کیتا سی کہ اگلا جمعۃ المبارک او ہوئے گا قیامت کب آئے گی لیکن بہت سارے دوستان دی کالز آئیاں انہوں نے فون کیتے انہوں نے کہا جی کل جڑا دن ہے 15 رمضان المبارک اس تاریخ 15 رمضان المبارک نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم ولادت ہے تو اس حوالے دے نال کچھ گفتگو کرنا میں کہ چلو انشاءاللہ اللہ خیر و فیت رکھی تو انشاءاللہ کچھ ذکر پاک کریں گے تو گرامی قدر حضرات اساں اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ اور ایمان ہے کہ جویں نبی دا معجزہ برحق کے جویں نبی دا معجزہ برحق کے ایویں ولی دی کرامت بھی برحق کے ولی دی کرامت بھی برحق کے اور کرامت دا مطلقاً انکار کرنا نہیں جی ہے ہی نہیں یہ قرآن دا انکار ہے میں اس دی دلیل دے اندر اپنے موقف دی تائید دے اندر اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا چونکہ میں الحمدللہ آگے بھی عرض کرنا ہونا کہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا ہر عقیدہ یا اللہ دے قرآن تو ثابت ہے یا مصطفیٰ کریم دے فرمان تو ثابت ہے کوئی رسمی ساڈا عقیدہ نہیں نہ سا انگریز دے کولو مور لوائیے کہ آج تو بعد سانو اے آکھیا جائے یا سانو اے آکھیا جائے ساڈے عقیدے تے مور محمد مصطفیٰ دی لگی ہوئی ہے گرامی قدر حضرات کرامت
دا تعلق کرامت دا ثبوت اللہ دی کتاب دے وچوں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک برگزیدہ بندی دا ذکر قرآن وچ فرمایا ہے۔ برگزیدہ بندی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دی امی جان حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، آپ جدو اللہ کریم دی طرف حکم ہویا کہ مریم، جناب جبریل امین آئے، انہوں آ کے کیا، اے مریم میں تیرے کو لائے ہیں کس واسطے؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تینوں صاف ستھرا پتر دے کے جاؤں۔ پتر کون دیندہ ہے؟ بولیے، سارے دا عقیدہ ہے نا، پتر کون دیندہ ہے؟ تیاں کون دیندہ ہے؟ اے قرآن پاک دی آیت ترجمہ کسے دا بھی اٹھا لو، سنی دا اٹھا لو، دیوبندی دا، وہابی دا، جدہ مرضی اٹھا لو، ہر ایک نے ہی لکھیا۔ جناب جبریل آ کے کہنے نے میں آیا، انما انا رسول ربک لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تیرے کو لایا تاکہ تینوں صاف ستھرا پتر دے کے جاؤں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، اشارہ عرض کر دیتا ہے۔ تو جدو بچے دی ولادت دا وقت قریب آیا نا، تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ بستی وچوں باہر نکلیاں، باہر ایک مقام تے آئیاں، جس مقام تے جناب مریم سلام اللہ علیہا پہنچیاں تے دیکھ دیاں کی نے کھجور دا ایک سکا تھم ہے، کھجور دا سکا بوٹا، نہ اتے پتے نے نہ دے کو پھالے، سکا تنا کھلوتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آ کے اس تھم دے نال، کھجور دے تھم دے نال ٹیک لگا کے بہ گئیاں۔ جدو تھم دے نال ٹیک لگا کے بیٹھیاں، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب ہے، تو آپ نو پیاس بھی لگی تے بھوک بھی محسوس ہوئی۔ جدو بھوک بھی لگی تے پیاس بھی ہوئی نا، اللہ دی بندی جناب مریم سلام اللہ علیہا اینج نظر آسمان وال اٹھائی، یا اللہ تیرا حکم من کے تھے آ گئی، تو یا اللہ بچے دی ولادت ہے، میرے کول کوئی دایا نہیں، کوئی میری سہیلی نہیں، ماں نہیں، کوئی میرے کول نہیں، میں کلیاں یا اللہ، کھان واسطے چیز کوئی نہیں، پین واسطے پانی کوئی نہیں، تو میں کی کراں؟ اللہ قرآن کی ارشاد فرماندہ ہے، اے وے کرامت، کہ کرامت دا ثبوت کتھوں میں اللہ دے قرآن وچوں ہے۔ جدو جناب مریم سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ بولیا نا، تفسیر کبیر دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا، کہنے نے جس رخ دے کول حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیٹھیاں سن نا، او دیاں جڑاں بھی تھلوں سک گئیاں سن، سکا تنا، تو کوئی اتے شاخہ نہیں، کوئی ٹانیاں نہیں، سکا تنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم فکر نہ کر، جے ساڈا حکم من کے آ گئی ہیں نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرن والیاں دے اجر نو ضائع نہیں کردا۔ سارے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ اللہ دی بندی جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے پروردگار عالم، یا اللہ میں نو بھوک لگی ہے میں کی کراں؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میری بندی مریم، بہزی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیکی رطبا جنیا، فرمایا مریم کی ہویا جے
تینوں بھوک لگی ہے تینوں پیاس لگی ہے فرمایا مریم فکر کرن دی ضرورت نہیں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ فرمایا مریم اے جس بوٹے دے نال ٹیک لا کے بیٹھی ہیں انج کر اس بوٹے نو پھڑ کے ہلا تو آڈے وچ بڑا جنا بندہ بڑا طاقتور کڑیل جوان بندہ جیڑا آکھے میں 3 من وزن چک لینا 5 من وزن چک لینا انہوں آکھو جا کھجور دا سکا تنا ہوئے تھم سکا ہوئے کھجور دا تے دوئے ہتھاں دے نال پھڑ کے ٹل لا کے ہلا کے وکھا او بندے نال ٹل تے کی اگر ٹریکٹر نال بھی ہلائیے بولو ہل دے جڑے چوپو شاید تساں کدی ہلایا ہوئے ہاتھ نال کھجور دا تھم میں فرمایا مریم وَحُزِّي اے جڑا کھجور دا تھم میں انہوں ہلا آئے اے نہ نبی ہے تے نہ نبی دا کوئی صحابی ہے اے ولی ہے نبی دی ماں ہے فرمایا وَحُزِّي ترجمہ پڑھے جس مردی مسلک دے مولوی دا فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ فرمایا اے مریم اے جڑا کھجور دا تھم ہے اس تھم نو پھڑ کے اپنے وال ہلا یا اللہ ایڈا موٹا تھم ایک کیویں ہلے گا فرمایا مریم آج تک کدی ہلیا نہیں پر اسی لوکانوں وہ کھانا چاہنے ہو جڑا ساڑا بن جائے اسی ہو دے ہاتھ جے طاقت یہ نہیں رکھ چھڑنے ہو اگر جے کھجور دا تنا کدی کسے ہلایا نہیں مریم تو اپنی اکھاں نال بیکھیں گی انج ہاتھ لانا تیرا کم ہے ہلانا ساڑا کم ہے کھجور دا سکا تھم اللہ قرآن فرمانا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فرمایا مریم اس کھجور دے تھمنو تو پھڑ کے اپنے وال ہلا یا اللہ میں ہلاواں گی تے کی ہوئے گا فرمایا مریم بیکھیں گی اے جڑا کھجور دا سکا تنا ہے اے دیاں شاخاں نکلن گیاں تیرا ہاتھ اے دے نال لگن دی دیر ہوئے گی تیرا ہاتھ لگے گا اے دیاں شاخاں نکلن گیاں اے دے تے پھل لگ جائے گا پھل لگے گا بھی تے نال پک بھی جائے گا اینو ہاتھ لانا تیرا کم ہے کھجوراں چاڑ کے تھلے تیرے قدماں وچ سٹنیاں تیرے خدا دا کم ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ سورہ مریم پڑھ کے دیکھنا 16واں پارہ سورہ مریم اللہ دی ولیہ اللہ دے نبی دی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ نے جدوں اس کھجور دے تھمنو پڑھ کے ہاتھ انج لایا ہاتھ لان دی دیر ہوئی ہے او سکا بوٹا جدہ تھلوں تنائیں سک چکیا سی جدیاں جڑائیں سک گئیاں سن ہاتھ لگن دی دیر ہے انہوں شاخاں لگ گئیاں شاخاں دے ہوتے نالی پھل لگ گیا ہے پھل پک گیا ہے اللہ دی ولیہ انج کر کے ہلایا کھجور دا سارا تنائیں ہلن لگ پیا ہے تازیاں کھجوراں پک پک کے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دے قدماں وچ ڈگ پئیاں اوے سجنا دسنا قرآن اے چاہندا ہے او کائنات لیو جڑا رب دا ہو جائے رب او دے ہتھاں وچ طاقت یہ نہیں رکھ چھڑدا ہے کہ ہاتھ سکے تنے نو لائے او سکا تنا بھی ہرا ہو کے او دے تے پھل بھی لگ جاندا ہے پھل پک بھی جاندا اے اللہ دا قرآن اگے اللہ پتہ کی فرماندا ہے فرمایا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فرمایا مریم اے کھجوراں ڈگ پئیاں انہاں نو کھا فَقُلِي اے ویکھ اسا تیرے واسطے قریب تو ایک پانی دا چشمہ بھی جاری کر دیتا ہے پانی دا چشمہ بھی جاری ہو گیا پانی بھی پی وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا اے بڑا سوادی جملہ ہے فرمایا وَقَرِّي عَيْنَا
فرمایا کھجوراں کھا کیوں یا اللہ؟ فرمایا دسنا چاہنا نبی دی ولادت ہے نا، تے نبی دی ولادت تے مٹھیاں چیزاں۔ فرمایا فاکولی اے مٹھیاں کھجوراں کھا، وشربی تے نال پانی پی، یہ پانی بھی پی، وکری آئینا تے اپنیاں اکھاں نو بھی ٹھنڈیاں کر لے۔ کرامت دا ثبوت اللہ دے قرآن دے وچوں آؤ درہ ہونے ایسے آیت نو بنیاد بنا کے ہن مصطفیٰ دے نواسے وال چلیے جنہ دی ولادت 15 رمضان المبارک یعنی جڑا کل دا دن آ رہے ہیں 15 رمضان المبارک 3 ہجری نو مدینہ طیبہ دے اندر سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے نبی نے خود گڑتی دیتی، گڑتی میرے کریم نبی علیہ السلام نے دیتی، نہ بھی میرے آقا نے رکھیا۔ 7ویں دن بعد سر بھی منڈایا، عقیقہ بھی کیتا۔ لفظ کی ہے جی این العقیقہ، عین قاف دو نقطیہ پھر یا پھر قاف تے پھر ہا، عقیقہ ساڑھے اکثریت بندہ حقیقہ کرنا جی منڈے دا، حقیقہ لفظ نہیں دا، این العقیقہ لفظ۔ 7ویں دن بعد چانڈ بھی لوائی گئی اور نبی کریم علیہ السلام نے عقیقہ بھی فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام دا نواسا جوان ہوندہ گیا۔ سبحان اللہ بولیے تو گل لگلی کریے ذرا۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں نواسا رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ ایک دن آپ دے نال سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر کر دے جانے، اور بھی خدام نال نے سفر کر دیاں ایک باغ وچ جا کے پڑاؤ کیتا۔ باغ وچ جا کے جدو پڑاؤ کیتا سیدنا امام حسن مجتبہ واسطے بستر بچھا دیتا، دوسرے پاسے سیدنا عبداللہ ابن زبیر واسطے بستر بچھایا۔ یہ دونوں شہزادے بہ گئے، ایک پاسے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے نے، ایک پاسے سیدنا امام حسن مجتبہ بیٹھے نے۔ بیٹھیاں گلہ ہوندیاں پئیاں نے، گلہ کر دیاں سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے انج باغ وچ نظر ماری، جدر بھی سیدنا عبداللہ ابن زبیر دی نظر جاندی ہے، اے بے کے آکھن لگے آندھنے اے نواسہ رسول اے حسن مجتبہ میں ویکھدا پیاں۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ کی پیا ویکھنا ہے؟ کہندے نے جناب میں ویکھ رہا ہاں جس باغ وچ اساں پڑاؤ کیتا ہے اے سارا باغ کھجوراں دا ہے، پر سارا باغ ہی سکا پیا ہے باغ ہے لیکن سارا سکا پہ ہے۔ کاش کوئی بوٹا ہرا ہوندہ او دیتے کھجوراں ہوندیاں میں کھاندا، کاش کوئی بوٹا ہرا ہوندہ او دیتے کھجوراں ہوندیاں تے میں انہوں کھاندا۔ حضرت امام حسن مجتبہ نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے آپ مسکرا پہ فرمایا کھجوراں کھانیاں نہیں، کھجوراں کھانیاں۔ عبداللہ ابن زبیر مسکرا پہ کہنے نے جی دل تے کردہ سی پر ہن کتھوں، بوٹے تے سارے سکے سڑے پینے۔ سیدنا امام حسن مجتبہ نے جدو عبداللہ ابن زبیر دا جملہ سنیا ہے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگر تساں کھجوراں کھانیاں نے تے کوئی گل نہیں، کھجوراں لے لینیاں۔ آندھنے جناب کتھوں ملن گیاں؟ بس اتنا جملہ عبداللہ ابن زبیر دی زبانی چوں امام حسن سنیا ہے۔ امام حسن مجتبہ نے اپنا چہرہ انج آسمان والا بلند کیتا ہے، ہونٹاں نو حرکت شروع کی تھی۔ صحابہ کہنے نے جدو امام حسن مجتبہ نے اپنے مقدس ہونٹاں نو جنبش دیتی ہے، کہنے نے سانو نہیں پتہ ہے آپ نے کی آکھیا ہے، بس آپ دے ہونٹ حرکت کرنے دی دیر ہے۔ اساں ویکھیا اسے باغ وچوں جتھے سارے بوٹے سکے سن، فرماندے نے اسے باغ وچوں ایک سونا جا بوٹا زمین وچوں نکلیا ہے۔
ایک سونا جا بوٹا زمین چوں نکلیا او دے تے شاخاں لگیاں پھل لگ گیا پھل پک بھی گیا امام حسن مجتبی ویکھ کے فرمان لگے فرمایا عبداللہ لے ویکھ جنہ پھل رج رج کھا مکن نہیں لگیاں فرمایا رج رج کھا اے مکن نہیں لگیاں امام حسن مجتبی دے نال جڑے بندے آئے سن انہاں بندیاں وچ ایک بندہ کسے دوسرے علاقے دا سی مزدوری واسطے عبداللہ ابن زبیر دی سواری دی باغ پھڑ کے نال نال ٹردا پیا سی انہوں نہیں سی پتا اے شہزادہ کون ہے نہیں سی پتا اے شہزادہ کون ہے جدوں اس بندے اتنا معاملہ وکھیا ہے تے ویکھ کے کی آندا آندا اوئے ہوئے ایڈا وڈا جادو جدوں اس آکھیا اتنا بڑا جادو امام حسن مجتبی نے دا جملہ سنیا جملہ سن کے امام حسن مسکرائے فرمایا او جوانا اے جادو نہیں اے نبیاں دے امام دے نواسے دی دعا ہے اے نواسہ رسول دی دعا ہے جدو اتنا جملہ فرمایا وہ کیا کہنے لگا جی تسی فرمایا ہاں میرا نام حسن ابن علی ہے فرمایا میں نواسہ رسول ہاں گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے شانہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواسے نو عطا فرمائیاں نے کہ مصطفیٰ کریم دے نواسے دی ایک اور بڑی بڑی کرامت جس کرامت نو خود میرے کریم نبی نے خود بیان فرمایا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا روایت کس کتاب دی ہے صحیح بخاری شریف بولیے ذرا محبت نہ سبحان اللہ صحیح بخاری سعودیہ دا چھاپا صفحہ نمبر 630 سن کے سبحان اللہ آخلو پڑھن تے میرا ٹائم لگے محبت نہ بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ صحیح بخاری شریف حدیث پاک دے الفاظ سننا ان الحسن سامع ابا بکرتا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبہ ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے حدیث پاک میں پڑھیے بخاری شریف چوں صحیح سند دے نال میں حدیث پڑھیے دا ترجمہ بھی پھر عرض کرانگا تے نال تھوڑے جے میں حوالے ہور دے کے ہور حوالے دے کے جڑا نتیجہ دیاں اپنے عقیدے دے مطابق دیاں گا ذرا توجہ نال سماعت کرنا اے حدیث پاک جڑی صحیح بخاری شریف چوں پڑھیے اے دے حوالے بھی سماعت کرنا صحیح بخاری صفحہ نمبر 630 جامع ترمذی صفحہ نمبر 1113 صحیح سنن ابی داؤد صفحہ نمبر 923 سنن نسائی صفحہ نمبر 166 جلد نمبر 1 اس سیاہ ستہ دیاں 4 معتبر ترین کتاباں تسی اپائی اے دے لونا ویکھو تسی میرے والو ویکھو میں بڑی محنت کر کے 5 منٹاں تو انہوں سنا دینے ہوندے نے تے کئی دنہ دی محنت ہوندی کتاباں پڑھنا وہ پنجابی جاندے ایڈا خالہ جی دا واڑا نہیں اوکھا معاملہ ہوندہ ہے تے تسی میری طرف ذرا توجہ فرمانا ذرا ایک باری بولو پیار دے نال سبحان اللہ تساں صرف سننے اے دے تو فائدہ علماء چک دیں یاد رکھنا کیونکہ علم والا ہی علم دی قدر کر دے بے علم نو کی لگے او عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دا غالباً شعر ہے تے میں تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب دا بھی ایک پڑھنا تے گل لے وے پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قدر کرو اپنے علماء دی حقیقت بات ہے وہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حیدرآبادی فرماندے ہیں سنیاں کو عزت کرانا سے پہلا مرنا پہلا جدو مر جائیے نا تو پھر پھول چاڑ دینا پھر آندے نے بڑا چنگا سی
پیر نصیر الدین نصیر فرماندے نے بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی اساں کیتی خوب تسلی بک بک رونا گرامی قدر حضرات حدیث پاک جڑی عرض کی تھی صحیح بخاری شریف جلد صفحہ نمبر 603 سنن ترمذی صفحہ نمبر 1113 ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 903 سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 166 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ دی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 269 کنز الامال جلد 12 صفحہ نمبر 53 مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 165 الموجم الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 الموجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539 مسند البزار حدیث دا نمبر 2635 الفتن لکھن والے امام ابو نعیم بن حماد رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 15 نور الابصار جلد 1 صفحہ نمبر 371 مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 حلیات الاولیاء جلد 2 صفحہ نمبر 63 الشرف المعبد صفحہ نمبر 136 مرآت المناجی شرح مشکات المصحابی لکھن والے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 460 دلائل النبوہ امام بہقی دی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282 حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 الجامع الصغیر لکھن والے امام جلال الدین سیوطی صفحہ نمبر 162 حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 مشکات شریف صفحہ نمبر 569 الاسابہ جلد 1 صفحہ نمبر 376 اسد الغابہ جلد 1 صفحہ نمبر 559 شوائق المحرقہ صفحہ نمبر 497 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 533 خصائص الکبرى جلد 2 صفحہ 219 دلائل النبوہ امام اصفہانی دی صفحہ نمبر 498 شرف المصطفیٰ لکھن والے امام خرکوشی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 362 کشف الاستار عن زوائد البزار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 النہایہ للبدایہ لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر شرح سنہ لکھن والے امام بغوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 69 شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382 مسند حمیدی صفحہ نمبر 391 الشریعہ لکھن والے امام آجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314 اقنیت الطالبین لکھن والے پیران دے پیر سیدنا غوث آدم عبدالقادر جیلانی صفحہ نمبر 267 البدء والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 238 ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ صفحہ نمبر 254 صفات الصفوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 167 فضائل صحابہ لکھن والے امام احمد ابن حنبل صفحہ نمبر 302 12 امام لکھن والے علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 61 تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 393 سیار و اعلام النبلاء لکھن والا عظیم محدث امام ذہبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 146 تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر جلد نمبر
113 صفحہ نمبر 232 سعادت الکونین فی فضائل الحسنین لکھن والے نبیرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مفتی اکرام الدین دہلوی صفحہ نمبر 64 روضۃ الشہداء جلد 1 صفحہ نمبر 401 الفدایہ والنہایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر دی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28 مروج الذہب علامہ مسعودی دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376 اے 50 کتاباں صرف ساڑی اہل سنت و جماعت دیاں کہ جڑے بیلی اعتراض کر دینے انہاں دے بھی حوالے سن لو اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 108 مجمع الفضائل جدا ناجنو مشہور مناقب شہر ابن عاشوب دے نام نال یاد کیتا جاندے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57 کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ اربلی شیعہ دا بہت بڑا محدث او دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 دلائل الامامہ صفحہ نمبر 136 معالی السبتین جلد 1 صفحہ نمبر 17 تقریباً 56 کتاباں دے میں حوالے پیش کیتے ہون درہ ایدہ ترجمہ سنی تے ایدہ نتیجہ سن کے اپنا ایمان تازہ کریں حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے میں اینا کنہ دینال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مقدس جو سنے فرمانے نے کہ والحسن الى جنبہی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے انج اٹھائے ہوئے سن کہ حضور نے امام حسن اٹھائے کہ ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرہ سرکار نے امام حسن انج چکے ہیں کدی میرے نبی امام حسن والو ویندے نے تے کدی اپنے غلامہ والو ویندے نے کدی امام حسن دا چہرہ ویندے نے کدی لوگاں والو ویکھ دے نے کہ ویکھ دیاں میرے نبی نے کی فرمایا وَيَقُولُ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابنی ہذا سیدن فرمایا اے میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا سردار ہے ابنی ہذا سیدن فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے وَلَا اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور دوسری روایت بخاری دنگری اے الفاظ نے بین فئتین عظیمتین من المسلمین میرے نبی نے فرمایا اے میرا بیٹا حسن اے سردار ہے فرمایا والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین فرمایا ان قریب اللہ کریم میرے اس پتر دے ہاتھ تے مسلمانہ دیاں کافرہ دی گل نہیں کی تھی فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین اللہ کریم مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروا چھڑے گا صحیح بخاری ہے 56 کتاباں دے حوالے میں پیش کر چکے ہوں ایک حوالہ بھی غلط ہوئے ایس چوک دے اندر کھڑیاں کر کے سریام گولی مار دے خون معافے اسٹام لکھ کے دینوا تے تیاراں حوالہ غلط ثابت کریں بار میری گڈی کھلوتی ہے مچا بھی دینوا تے تیاراں اگر حوالہ صحیح ہوئے تے گڈیاں نہیں منگدا سر دا بدلہ سر نہیں منگدا اکو گزارش کرانگا اور نبی دے یارہ تے بکواس کرنی چھڑ دے میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ہاذا سیدن فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین فرمایا اس کے ہاتھ پر اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا اور میں پوچھنا چاہنا مولوی جی اور ذاکر جی دسو او دو جماعتاں ہے کیڑیاں سن جنہاں دے امام حسن نے صلح کرائی ہے ہر مورخ کہندا ہے او دو جماعتاں
جماعتاں کیڑیاں سن؟ ایک جماعت امام حسن مجتبی دی سی، دوسری جماعت سیدنا امیر معاویہ دی سی۔ میرے نبی نے اے دو جماعتاں تے مسلمانہ دیاں جماعتاں کہہ کے دسیا کائنات لیو خیال کریا جے اگر کوئی میرے غلام امیر معاویہ تے زبان دراز کردہ ہوئے او دے ایمان دا اقرار نہ کریا جے۔ فرمایا مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں دو جڑیاں ہونگیاں او دے درمیان اے میرا پتر صلح کروائے گا۔ سنیاں تینوں مبارک ہوئے، تو امیر معاویہ دے پونک دا نہیں بلکہ جتھے بھی موقع ملے سینہ چوڑا کر کے آنے اے اسی مصطفیٰ دے گھر والیاں دے بھی غلام، مصطفیٰ دے در والیاں دے بھی اسی غلام۔ اسی تے انج آکھنے اسی تے انج آکھنے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے، بولو ذرا سارے چاہتے ہو نا مصطفیٰ کریم دے صحابہ نو؟ ہاتھ چوکے ذرا گواہی دیو ہاں چاہتے ہو نا؟ پھر مل کے ہاتھ بلند کر کے آکھو ذرا اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم اے توڑے اللہ ڈاکٹر صاحب بھی ٹر پہ نے تے زیادہ نہیں ماخدہ کیونکہ کرونے نال ہر بندہ کرونے چی کھبیا پیا، ہر بندے دی یہی کیفیت تے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں انہاں دا ذرا تسی بھی خیال کرنا، اے جمعے بعد تواڈے کول آوندے نے تے تسی بھی جمعے بعد ہی انہاں کول آندے ہو، اس واسطے محبت نال مل کے ذرا آکھو اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، اصحاب محمد کے ہم آؤ سنو امام حسن مجتبی دا ذکر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی نے آپ فرمانے نے امام حسن مجتبی تشریف فرما سن تے آپ دی ایک نکرانی امام حسن دی نکرانی انہیں ایک پھلاں دا گلدستہ پھڑیا، پھلاں دا گلدستہ تے پھلاں دا گلدستہ لیا کے نا اس نکرانی نے سیدنا امام حسن مجتبی نو پیش کیتا، امام حسن انج پیش کیتا۔ جدو اس نکرانی نے باندی نے آکے پھلاں دا گلدستہ پیش کیتا نا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھلاں دا دستہ قبول فرمایا تے قبول فرما کے پتہ آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا جا وہی تینوں میں اللہ دی رضا واسطے آزاد کیتا۔ انہیں دیتا کی تے پھلاں دا دستہ میرا خیال ہے کوئی 2-3 لاکھ روپیے دا تے آ ہی جاندا ہے، کیوں بھائی 100 روپے دا 150 دا، چلو آج کل کرونے دی وجہ تو 250 دا ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جدوں اس نکرانی نے امام حسن نو پھلاں دا گلدستہ پیش کیتا نا تے امام حسن کی فرمایا؟ فرمایا جا بھی تینوں آزادی، تو آزاد ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرمانے نے میں امام حسن نو عرض کی تھی، میں کیا جناب اس نکرانی نے تو انو ایک نکا جا پھلاں دا گلدستہ دیتا ہے، او دے بدلے وچ تو سن نکرانی نو آزادی دے چھڑی، اتنا بڑا اجر ایک پھلاں دے گلدستہ دین پیچھے۔ امام حسن نے فرمایا اے انس، اے ادب سانو قرآن سکھایا ہے،
اے طریقہ سانو قرآن سکھایا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہنے نے میں کیا جناب کیویں؟ حضرت امام حسن بولے فرمایا اللہ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ امام حسن نے فرمایا اللہ قرآن فرماتا ہے جدو تھانوں کوئی تحفہ پیش کرے او دے نالو چنگا تسی تحفہ دیو تے جے چنگا نہیں دے سکتے تے پھر کم از کم جویں دا اونے دیتا ہے اویں دا یونوں لٹا دیو۔ ہر میں اس نکرانی نے مینوں پھلاں دا گلدستہ دیتا ہے تے اس نکرانی واسطے آزادی تو ود کے کوئی ہور تحفہ نہیں سی۔ ہر میں آزادی تو ود کے اس نکرانی واسطے کوئی ہور تحفہ نہیں سی، اس بات میں انہوں آزادی کر چھڑے۔ انس بن مالک نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے تے بول کیا نے جناب کیا بات ہے تھوڑی کویا یقیناً کہندے ہونے نے اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جیدہ جیدہ یقین ہے او مل کے بولے اے دے برگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے۔ بار والے سین والے تسی بھی ہاتھ اٹھا کے آکھو اے دے برگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جیدہ نانا نبی ہوئے جیدہ بابا علی ہوئے اے دے برگا زمانے تے دسو کیڑا۔ اچھا بھی مولا علی دا نا انج لینا پتہ لگے کہ مولا علی دے غلام بیٹھے ہوئے نے۔ اگلا جمعہ ویسے ہے بھی کرام آتے مولا علی دے میں لیکن آج تھوڑا جے روٹین بنا لو اگلے جمعہ علی علی کرنا ہے۔ میلے کدرہ بولو اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جیدہ نانا نبی ہوئے جیدہ بابا جیو جیو جیدہ نانا نبی ہوئے جیدہ بابا جیدہ نانا نبی ہوئے جیدہ بابا علی ہوئے اے دے برگا زمانے تے دسو کیڑا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سنی مسلمان حضور دی آل پاک دا بھی احترام کرنے حضور دے صحابہ اکرام دا بھی احترام کرنے۔ علامہ شبلنجی نے لکھیا فرماندے نے ایک بندہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھ دا سا بغض تو اس ظالم نے کیتا کہ جنت البقیع شریف جا کے امام حسن مجتبی دی قبر تے پیشاب کر دیتا۔ علامہ شبلنجی دیگر محدثین نے بھی یہ واقعہ درج کیتا۔ اس ظالم نے پیشاب کر دیتا امام حسن مجتبی دی قبر تے بس پیشاب کرن دی دیر سی کہ پاگل ہو گیا اور سارا دن جی میں کتے پونک دے نے نا انج او دے منہ وچوں پونکن دی آواز آندی سی۔ چاند دنوں تو بعد او بے ایمان مر گیا۔ جدو او مریا انہوں دفن کیتا فرماندے نے او دی قبر دے وچوں بھی کتے دے پونکنے دی آواز آندیاں رہیاں۔ تو گرامی قدر حضرات اساں میری تقریباً 40 سال دی عمر ہے کم و بیش میں اپنی زندگی چ بھی کئی بندے ایسے ویکھے نے
جڑے صحابہ کرام دے بارے بھی بکواس کرتے رہے، حضور دی آل پاک دے بارے بھی گستاخیاں کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بھی اور اولیاء کاملین دی شان بھی گستاخیاں کرتے رہے۔ تے جدو مرے نے مرن تو بعد جدو دفن کیتا تے اونا دی قبر دے وچوں بھی کتے دے پونکنے دی آوازاں آندیاں رہیاں۔ الحمدللہ سنیو، اسی جنہ بھی رب دا شکر ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے، کیوں کہ کوئی صحابہ دا گستاخ، کوئی انبیاء دا گستاخ، کوئی ازواج مطہرات دا گستاخ، کوئی اہل بیت دا گستاخ، کوئی اولیاء کاملین دا گستاخ سنی ہوئے جڑا نہ نبیاں دا گستاخ ہے، نہ صحابہ دا گستاخ ہے، نہ اہل بیت دا گستاخ ہے، نہ ازواج مطہرات دا گستاخ ہے، نہ اولیاء کاملین دا گستاخ ہے، بلکہ سنی ہر ایک دے نال محبت اور پیار کر کے زندگی بسر پیا کرتا ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم ایسے مسلک تے سانو زندہ رکھے، ایسے تے ہی سانو موت عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔